معزز دوستو، یہودیت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے اور ان طور طریقوں کو یہودیت میں خاصا مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادات اور رسم و رواج کا ذکر کریں گے جو واقعہ انسان کو وردہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہودیت میں روز کی 3 عبادات مقرر ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہے، جبکہ شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی نیت کر لے تو اس نیت کے بعد تمام احکام واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس مذہب میں یہ تمام عبادات انفرادی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی، تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، خصوصاً جب جماعت اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کے پورا ہونے کے لیے کم از کم 10 افراد کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت میں دن کے آغاز میں سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہے اور اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، دوسرے حصے میں تورات اور زبور کے اجزاء پڑھے جاتے ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھی جاتی ہے، پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جو زبور میں سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودیت میں بھی نماز کا تصور پایا جاتا ہے اور یہودی دن میں 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، جبکہ روز سبت یعنی ہفتے کے دن اور دیگر تمام ایام مقدسہ سال پر یہودیوں کے فرقہ راسخ العقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں جسے مصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں ایک 5ویں نماز بھی ہے جسے نائلہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی طرح یہودیت کی نماز میں بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں نماز بجماعت کی فضیلت ہے، اسی طرح دین یہودیت بھی بجماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی کرت بآواز اور ایک خاص لے میں کی جاتی ہے جسے نیگون کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک قدر کم بلند چبوترا موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھی جاتی ہیں، جنہیں عرف عام میں ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بغل ہوتا ہے جو بجا کر ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اس بغل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہودیت میں 2 روزے فرض ہیں جن میں یوم کفارہ اور یوم تشبہ کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ غروب آفتاب سے اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہبی رہنماؤں کے ثواب دید پر بھی کچھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودی دلہا اور دلہن پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں۔
جبکہ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے اور پورے 40 روز بعد پیر کو واپس آئے تھے۔ یہودیوں میں روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے، چنانچہ عام طور پر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے دن 10 احکامات عنایت ہوئے، اس لیے تورات میں روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ ان کے ہاں روزے کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا بھی ہے۔ معزز دوستو، یہودی مذہب میں شوت کے تہوار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک زرعی تہوار کے طور پر شروع ہوا، لیکن اب اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ تہوار مئی جون کے 6 اور 7ویں روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار ایک طرح سے گندم کی فصل کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں عید پورین کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر عید پورین کی مٹھائی تیار کی جاتی ہے اور اس مٹھائی کو دوستوں، رشتہ دار اور پڑوسیوں کے گھروں میں بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے اور غریبوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ عید پورین کے موقع پر غریب گھرانوں کو ایک خاص قسم کا صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے جو مالی انفاق سے ملتی جلتی ایک شکل ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر کے چولہے پر چڑھا نظر آتا ہے اور خاندان کے کل افراد جمع ہو کر اس پکوان کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ مل کر اسے مزے سے تناول کیا جاتا ہے اور قسم قسم کے کھانے اور مشروبات اور دیگر سرگرمیاں خوشی کے سما کو دوبالا کرتی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔